میں نے خفیف سی آواز میں پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بھائی صاحب ذرا دکان پہ تشریف لائیے گا، مفتی سمیع سواتی کا بیان چاہیے، سمائے موتی والا۔ میں نے سکھ کی ایک طویل سانس لی، دل میں مفتی سمیع کو ہزارہ دعائیں دی جنہوں نے سمائے موتی پہ روشنی ڈال کر مجھ غریب کو وقتی طور پر ہی صحیح موت کے منہ سے تو نکالا۔ میں نے کہا، عجیبہ سایہ ذرا چپل پہن لو۔ دکان پر پہنچا تو 4-5 گاہک اور چلے آئے۔ ان میں سے ایک کو مولانا رجانوی کی شرک و بدعت، دوسرے کو مفتی کمالوی کی برکات 11ویں، تیسرے کو رمضان سلفی کا مناظرہ آمین بالجہر، چوتھے کو ذاکر قریشی کے گلہائے عقیدت اور پانچویں کو عباس جعفری کے حسینی دوڑے تھمائے۔ پھر دکان بند کر کے سیاہی سے ایک چٹ لکھ کر شٹر پر چپکا دی، دکان عارضی طور پر بند ہے۔ جیب میں 100 روپے آنے کے بعد خیالات میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ سوچا فرقہ پرستی اتنی بری چیز بھی نہیں، اختلاف چھوڑ کر لوگ اگر ایک دین پر آ گئے تو ہماری کیسٹیں کون خریدے گا؟ مناظروں کے میدان ٹھنڈے پڑ گئے تو ہمارا چولہا کیسے گرم ہوگا؟ پس مسئلہ طلاق کو چھوڑ کے باقی سب اختلاف تو رحمت ہی رحمت ہیں۔ اسی وقت ارادہ کیا کہ ظہر کے بعد مولوی نذیر کے پاؤں پکڑ لوں گا اور گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ کر التجا کروں گا کہ بے شک حشر میں میری شکایت لگا دینا، فرشتوں سے اٹھوا کر دوزخ میں پھینکوا دینا، مگر فی الحال پنڈ والوں کے سامنے میری پوٹلی مت کھولیو۔ رب تجھے دائمی جنت بخشے، میری اس عارضی جنت کو تہس نہس مت کیجیو۔ مگر یہ منصوبہ بھی دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ظہر کی نماز میں مولوی صاحب تشریف نہ لائے اور خادم مسجد نے امامت کرائی۔ نماز کے بعد میں نے ڈرتے جھجکتے اس سے امام صاحب کا پوچھا تو وہ بولا، چھوٹی بی بی کو ملنے کے واسطے سونٹ تک گئے ہیں، جمعے کو واپس آئیں گے۔ میں نے سکھ کی ایک طویل سانس لی کہ اگلے 3 روز تک تو چین میسر آیا۔ بازار سے گھر کا سودا سلف لیا اور ہنستا مسکراتا گھر آ گیا۔ اگلے روز میں نے سر چپڑ کے، کنگھی کر کے، عطر لگا کے اور آنکھوں میں پوری سرما دانی الٹ کے دکان کا رخ کیا۔ شٹر پر سے پرچی اتار کے پرے پھینکی اور پورے جہو جلال سے کاؤنٹر پہ رونق افروز ہو گیا۔ اس روز ماسٹر خداداد صاحب میری دکان پر تشریف لائے۔ وہ گاؤں کے پرائمری اسکول ماسٹر تھے اور بڑے سیانے بندے سمجھے جاتے تھے۔ میں نے ماسٹر صاحب کو بٹھایا اور سیڑھی لگا کر ان کے لیے مولوی بغدادی کا قصہ یوسف زلیخا تلاش کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے کہا، ماسٹر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ میرے دور پار کے ایک رشتہ دار نے اپنی بیوی کو طلاق دے رکھی ہے، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ ایک مسلک کے مولوی کا کہنا ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے اور بیوی کو گھر میں رکھنا زنا کے مترادف ہے، جبکہ دوسرے مسلک کے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے اور رجوع کرنا کار ثواب ہے۔ اب بندہ کس مسلک کے مولوی کا فتویٰ مانے؟ ماسٹر صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا، میرے خیال میں جس مسلک کے مولوی نے اس کا نکاح پڑھایا ہے، طلاق کا فتویٰ بھی اسی کا ہی چلے گا۔ میں نے کہا، اور اگر اپنے مسلک کے مولوی کا فتویٰ سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ وہ بولے، دیکھو اگر فتویٰ سمجھ نہ آئے تو سوال کرے، حوالہ مانگے، اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو خود دین کا علم حاصل کرے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو چپ چاپ مولوی کی مانتا رہے، باقی لوگ بھی تو مان رہے ہیں نا۔ میں نے کہا، اگر اپنے مولوی کے فتوے پر عمل کرنے سے اس کا گھر اجڑ رہا ہو اور دوسرے کے فتوے سے آباد ہو رہا ہو تب بھی؟ وہ بولے، ہاں تب بھی۔ دیکھو مسلک ایک مذہبی سوسائٹی کا نام ہے، بدقسمتی سے ہمارے مسلک کی اختلافات کو مخالفت کی سطح پر لے آئے ہیں، بات آگے بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچی ہے۔ ان حالات میں محض اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسرے مسلک سے اپنا فتویٰ لے کر آنا جو اپنے مسلک سے ٹکراتا ہو اکثر فساد کا باعث ہی بنتا ہے۔ ذاتی غرض کے لیے کسی دوسرے مسلک کا دروازہ کھٹکانا شرعاً جائز ہو یا ناجائز، سوسائٹی اسے قبول نہیں کرتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اپنے گھر میں دال پکے تو بندہ دشمن سے قورمہ مانگنے نکل کھڑا ہو، ظاہر ہے معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یوں آسانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان بعض اوقات بڑے خسارے کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، خسارہ کیا مطلب؟ وہ کچھ توقف سے گویا ہوئے، تقسیم سے پہلے کی بات ہے، یہ اپنی گجرات کے کسی گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔
ان کے بھی طلاق ہو گئی۔ بعد میں دونوں بہت پچھتائے، ادھر ادھر مولویوں کے پاس بھاگے، عالموں فاضلوں سے بات کی، سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ وہ مرد اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا اور اس عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ اس پر پنڈ والوں نے شور مچایا، شرم اور غیرت دلائی۔ یوں دونوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا، لیکن یہ جہاں جاتے ان کی کہانی بھی وہاں پہنچ جاتی۔ در بدر ہو کر رہ گئے بیچارے، یوں پنڈ پنڈ بھاگتے بالآخر سکھوں کے پنڈ جا پہنچے۔ اس دور میں سکھوں کا عروج تھا، وہ مسلمانوں کو تھلے لگانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتے تھے۔ ان بد نصیبوں کو پناہ ملی بھی تو اس شرط پہ کہ سکھ مذہب قبول کر لیں۔ معاشرے کے ستائے ہوئے تو تھے ہی، جڑ سکھ دھرم اپنا لیا۔ بد نصیبی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، آس پاس کے پنڈوں تھاؤں میں بات مشہور ہوئی، ہر کوئی لعنت ملامت کرنے لگا۔ مولویوں نے تقریریں کیں، دوسری طرف وہ مرد عورت بھی اپنا ساڑھ نکالنے اور سکھوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اسلام کے خلاف بکواس بازی کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولویوں نے انہیں گستاخ رسول قرار دے دیا۔ ایک روز جب یہ دونوں میاں بیوی شکر دوپہری جوی کا کھیت کاٹ رہے تھے، ایک غازی ٹوکا لیے وہاں پہنچا اور دونوں کا گاٹا کاٹ کر لے آیا۔ یہ ہے خسارے کا سودا۔ میں سیڑھی پر کھڑا کانپ گیا اور ہاتھ میں پکڑی یوسف زلیخا کی سیڑھی نیچے گر کر پاش پاش ہو گئی۔ منگل گزرا، بدھ آیا، پھر آئی جمعرات۔ وصل کے دن کسی غریب کی پونجی کی طرح خرچ ہوتے چلے گئے۔ حالات کے سرد و گرم میں تنہائی میسر آتی تو اداسی کی چادر اوڑھ لیتا، محفل میں مسکان کا دریچہ کھول لیتا۔ عالیہ کو موسموں کے جبر سے محفوظ رکھنے کی یہی سعی لا حاصل تھی۔ اس صبح بھی وہ خاموشی سے آ کر میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں سر اس کی گود میں رکھ کر دور خلاؤں میں گھورنے لگا۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ سامنے بیٹھا تھا میرے وہ، مگر میرا نہ تھا۔ وہ بولی، اداس کیوں ہیں؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں اداس تو نہیں۔ ہاں وہ کوٹاں والا پنڈ ہے نا، وہاں سے ایک مولوی آیا تھا دکان پہ کیسٹیں خریدنے، 50 کا نوٹ دے گیا ہے، اپنے امام صاحب کہتے ہیں جعلی ہے۔ اب تو ہی بتا، جب مولوی ہی فراڈ کرے تو بندہ کیا کرے؟ وہ خاموشی سے اندر گئی اور کچھ دیر بعد 50 روپے کا ایک موڑا توڑا نوٹ لے کر آ گئی۔ میں ہنس پڑا اور کہا، یہ کہاں سے آیا؟ بولی، اماں نے دیا تھا آتے ہوئے۔ میں نے کہا، اماں کو تو نے میری شکایتیں لگائی تھی نا گھر جا کے؟ وہ ہونٹوں پر ایک اداسی مسکراہٹ سجا کر بولی، نہیں، میں تو بس روتی رہی اماں کے گلے لگ کے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، آئندہ نہیں رونا۔ ویک چاچی نے مجھے پرانے لٹھے کی طرح دھویا۔ میں رویا؟ وہ ہنس دی اور بولی، چل نوٹ مل گیا نا، اب چھوڑ دے اداسی۔ میں نے اس کا سیو بیر جیسا چہرہ اپنے قریب لا کر کہا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بس تجھے نہیں۔ یوں مولوی نذیر کی فکر سے ایک اور گناہ کما کے اور مولوی بشیر کے فتوے سے ڈھیروں ثواب حاصل کر کے ہم سرخرو ہوئے۔ اس کے بعد میں تیار ہو کے دکان پہ چلا آیا۔ تھڑے پہ حیاتی سہو میرا منتظر تھا، کہنے لگا، سلو بھائی آج گھر میں میلاد شریف ہے، ہم نے نئی ٹیپ ریکارڈ بھی خریدی ہے، ڈھما ڈھم والی نعت نکال کے دو۔ میں نے کہا، چگل آدمی، اسے دف والی نعت شریف کہتے ہیں، صبر کر، اوپر پڑی ہے۔ کیسٹ تلاش کرنے کو سی ڈی پہ چڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سڑک سے یارو گزرا، اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ تھا۔ میں نے آواز لگائی، اوے چبڑ ادھر آ، مولوی صاحب تو سونڈ گئے ہیں، تو کدھر منہ اٹھائے جا رہا ہے؟ وہ دامن سے ناک صاف کرتے ہوئے بولا، رات کو آ گئے جی، سویرے نماز نہیں پڑھی تو نے؟ میں نے کہا، کبھی اچھی خبر نہ دینا۔ پھر حیاتی کو ایک سادہ نعت والی کیسٹ تھماتے ہوئے کہا، یہ لو بھائی، ڈھما ڈھم خود کر لینا، مجھے نکلنا ہے۔ گاہک سے 15 روپے چھین کر میں نے شٹر گرایا اور گھر کی طرف بھاگا۔ پاؤں من من کے ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے گھر سے دکان 1000 میل کے فاصلے پر ہو۔ گرتا پڑتا اندر داخل ہوا اور آواز لگائی، آلی کہاں ہو آلی؟ وہ پریشان ہو کر چولہانے سے نکلی، ہائے اللہ جی، خیر ہے؟ میں نے کہا، ستے خیر ہے، وہ میلاد کی محفل تھی نا تیرے پنڈ کی مسجد میں،
मुझे उसकी कैसेट रिकॉर्ड करनी है, चलो निकलें, देर हो रही है। वो अफरा तफरी में तैयार हुई। मैंने 543 उठाई। हम पिंड चीरते हुए बस अड्डा पहुंचे। हर आन यही खटका रहा कि मौलवी नज़ीर की तरफ नजर न पड़ जाए। खुदा खुदा करके बस आई और हम टेप रिकॉर्डर गोद में रख के 2 वाली सीट पर जुड़ के बैठ गए। आलिया को उसके पेके छोड़कर और चाची के पांव छू के मैं सीधा अड्डे पे चला आया। सादी की दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने चाची याकूब से पूछा, चौधरी सादक कहाँ गया? वो बोला, कमालिया गए हैं, लंग वाली सरकार पे। बाबा इब्ने शाल मारूफ लंग वाली सरकार का मज़ार कमालिया से कुछ फासले पर है। इलाके भर के लोग, खुसूसन खवातीन का यहाँ मेला लगा रहता था। दरबार के हाथे में बड़ के दरख्त पर इंसानी जिनसी अज़ा से मुशाबे मट्टी, प्लास्टिक, कपड़े और देहातों के रंग बरंगे खिलौने लटके हुए थे। औरतों का अकीदा था कि इसे नाप पर फेरने से बांझपन दूर हो जाता है। मैंने हैरत से कहा, सादिक वहाँ क्या करने गया है? वो तो 5 बच्चों का बाप है। वो बोला, बाबा जी का उर्स शरीफ है, चौधरी अपनी दुकान उधर ही ले गया है। मैंने टेप चाची याकूब को पकड़ाई और खुद कमालिया की बस पकड़ ली। जोहर तक मैं बाबा इब्ने शाह पहुंच गया। दरबार पे औरतों मर्दों का हुजूम था। मैंने हाजिरी की घंटी बजाकर 10 रुपए नजर गुजारी और सादी को तलाश करने लगा। बिल आखिर साइकिलों के हुजूम में पंक्चर लगाते हुए उसे जा लिया। वो मुझे देखकर काफी हैरान हुआ और बोला, खैर है, तू क्या लेने आया है इधर? मैंने कहा, मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई सादिक। मौलवी नज़ीर वहाबियों का फतवा नहीं मान रहा। कहता है एक जानी मस्जिद के क्वार्टर में नहीं रह सकता। कहाँ जाऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो साइकिल की ट्यूब रगड़ते हुए बोला, रगड़ा तो लगना था तुझे, भला साइकिल की ट्यूब ट्रैक्टर में कैसे लग सकती है? समझाया भी था लानतिया, टोबा जाके हलाला कर ले, सारा स्यापा ही मुक जाता। तूने कहा रब के साथ धोखा है। यहाँ बंदा रब को राजी करे या मौलवी को? खैर जो हुआ सो हुआ। अब ऐसा कर, मौलवी की जेब में 100-200 रुपया डाल, मान जाएगा। मैंने कहा नहीं मानेगा, वहाबी का फतवा देखकर बिफर गया है, 500 पे भी नहीं मानेगा। बचपन से जानता हूं उसे, जिद का बुरा है, मसला की बात पर तो सांड की तरह अड़ जाता है। तू चल मेरे साथ, कोटा वाला चलते हैं मौलवी बशीर के पास। वो कपड़े से हाथ साफ करता हुआ बोला, मौलवी बशीर क्या करेगा? उसका काम फतवा देना था, दे दिया। रेंजर थोड़ी है उसके पास कि फतवे पर अमल भी कराए। मैंने पास बैठते हुए कहा, देख उस्ताद, मैंने फैसला किया है कि कोटा वाला जाके मौलवी बशीर का मजहब कबूल कर लूं। वो आंखें निकालते हुए बोला, तू 100 जुतियां भी खाएगा, 100 प्याज भी, वहाबी बनेगा तू? पहले घर का बेड़ा घर किया, अब दीन ईमान का बेड़ा घर कर। मैंने कहा, कौन सी क़यामत आ जाएगी यार, घर तो बस जाएगा ना मेरा। और वहाबी भी तो कलमा, रोज़ा, नमाज पढ़ते हैं, खुदा रसूल को भी मानते हैं, फ़र्क क्या है हमारे बीच? वो ताव खाकर बोला, फ़र्क क्यों नहीं है, हमारे साईं ख्वाजा गौस कुतुब वली कलंदर, और उनके पास क्या है, छनकना। जब पाकिस्तान बना था ना, तो आसपास पिंडों के जितने सिख थे, जान बचाने के लिए सब के सब वहाबी हो गए थे। तू भी हो जा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, और हम क्या थे, हिंदू? वो खड़े की पूजा करता है, हम लेटों की। वो मंदिर की घंटी बजाता है, हम दरबार की। वो प्रसाद चढ़ाता है, हम चढ़ावे। उनके पास शेवलंग है, हमारे पास लंगशा। बता ना फर्क क्या है? उसने आगे बढ़कर मेरी ठोड़ी मजबूती से पकड़ ली, फिर नफरत से मुझे पीछे धकेलते हुए बोला, बकवास बंद कर और अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जा। आइंदा अपना बूथा नहीं दिखाना मुझे, लानती कहीं का, वलियों का गुस्ताख। रजाना वाली बस में काफी रश था। बमुश्किल सीट मिली। सूरज गरूब हो रहा था। मैं बस के शीशे से खुले मैदान में चरते मवेशियों को देखने लगा। उनकी तादाद सैकड़ों में थी। हर मवेशी के गले में एक मखसूस घंटी बंधी हुई थी। ये दरबार बाबा शाह इनायत की नज़र के मखसूस जानवर थे। मुझे लगा जैसे मैं भी नज़र का एक मखसूस जानवर ही हूँ, जिसके गले में पैदाइश से ही एक मसलक की घंटी बंधी है। कल तक मुझे उस घंटी का एहसास तक न था, और आज फतवे की छुरी नजर आई तो जान बचाने को भागा फिरता हूँ। मौलवी नज़ीर और मौलवी बशीर के बीच फिक्र का लाम उतना ही फासला था, मगर मेरी गरज की चरागाह
اس سے بھی وسیع تر تھی۔ یہی غرض مجھے در بدر لیے پھرتی تھی۔ کل کلا کسی سلفی کی چھری تلے آنے کے بعد مجھے پھر رسی توڑا کے بھاگنا تھا۔ جو شخص مذہب میں محض اپنی غرض کا غلام ہو اس کی بھاگتے ہی گزرتی ہے۔ نفس جس کا امام ہو وہ یوں ہی در بدر رلتا ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے اب مولوی نذیر کو راضی کرنا ضروری تھا۔ یہی اس پنڈ کا دستور تھا اور یہی آخری رستہ۔ طوفان نوح سے بچنے کے لیے مجھے اسی جزیرے پہ اترنا تھا جہاں میرے قتل کی منادی ہو چکی تھی۔ موافقت کی کوئی صورت اسی عدالت سے نکل سکتی تھی جس کے پھانسی گھاٹ پہ میں تنہا کھڑا تھا۔ شام 6 بجے میں گاؤں پہنچ گیا۔ اڈے سے ٹیپ ریکارڈر اٹھایا، سسرال جا کر عالیہ کو لیا اور رات 10 بجے واپس ملا پور پہنچ گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیلاب صرف میرے ہی گھر کی دیواریں گرانے کے در پہ ہے۔ میں خوف کی کھڑکیاں بند کر کے بے فکری کی چادر اوڑھ کے سو گیا۔ اگلے روز کا سورج بلند ہوا تو میں مولوی نذیر کا دروازہ کھٹکا رہا تھا۔ 6-7 سال کا ایک ننگ دڑنگ بچہ باہر نکلا۔ میں نے کہا، پتر امام صاحب کو بلاؤ۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اندر چلا گیا۔ دوبارہ آیا تو اپنے جیسے 4 اور کو لے آیا۔ چاروں مجھے دیکھنے لگے، قد کاٹ، عمر شباہت ایک سی اور گھورنے کا انداز بالکل مولوی نذیر جیسا۔ میں نے تنگ آ کر دروازہ زور سے بجایا اور آواز لگائی، امام صاحب باہر آئیے گا۔ اندر سے کسی کرخت مستور نے کہا، کون ہے؟ میں نے کہا، سلو ہوں، امام صاحب سے ملنا ہے۔ گھر پہ نہیں ہیں؟ کہاں گئے ہیں؟ رائیوں کے ڈیرے پہ۔ میں دروازے پہ کھڑا سوچنے لگا کہ رائیوں کے ہاں کون سا ختم شریف ہو رہا ہے کہ مولوی صاحب سویرے سویرے ہی نکل لیے۔ فوتگی ہوتی تو اعلان ہوتا، میلاد شبرات عرس 11ویں خرچہ مانگتی ہیں۔ پیاز کی فصل ابھی تیار نہ تھی اور جو اتری تھی چودھری بیچ بٹا کے بیٹھے تھے۔ سامنے والے گھر سے سلیمان کسائی سائیکل لے کر نکلا۔ میں نے پوچھا، کہاں چلے؟ وہ بولا، رائیوں کے ڈیرے پہ، اور کاٹھی پکڑ کے ہوا ہو گیا۔ میں نے بھاگتے ہوئے آواز دی، ٹھہر جا مانی، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ بولا، چکے میں ہوا کم ہے۔ میں نے اسے جا لیا اور پچھلی کاٹھی پہ گرتے ہوئے کہا، اچھا میں سا روک کے بیٹھوں گا۔ نمبردار کے باغ تک پہنچے تو ڈھول شہنائی کی آواز کانوں تک پہنچی۔ حوصلہ ہوا کہ اچھا شگون ہے، تقریب شادی ہے، مولوی صاحب یقیناً اچھے موڈ میں ہوں گے۔ کھانا بھی کھا لوں گا اور موقع پا کر بات بھی کر لوں گا، کیا معلوم کوئی رستہ نکل ہی آئے۔ موقع کے پاس آرائیوں کی بارات مل گئی۔ ہر طرف دھول مٹی کا راج تھا، سینکڑوں لوگ تھے۔ سجے سنورے گھوڑے پر 9 عمر دولہا سوار تھا۔ کم سن شابالے نے اسے پیچھے سے جکڑ رکھا تھا۔ خادو میراثی اور دوسی مسلی ڈھول کے چمڑے پہ اپنا غصہ اتار رہے تھے۔ شہنائی بجاتے استاد نظر کی رگیں باہر آ رہی تھیں۔ پاؤڈر سرخی میں لتھڑا ایک ادھیڑ عمر خسرا پسینے سے شرابور دریس ڈال رہا تھا۔ گھڑی بھر کو یہ کان پھاڑ موسیقی تھمی تو شرفا ویل ودائی کو آگے بڑھے۔ 1-1 روپیہ ویل چڑھا کے یہ 5-5 بار ہوکا دلواتے۔ سفید پو چونیاں ٹھنیاں پھینکنے لگے اور بچوں کا جمع غفیر انہیں لوٹنے لگا۔ وہ دھینگا مجھتی ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ سامنے ڈیرے پر شامیانے نصب تھے، درجن بھر دیگیں تیار ہو رہی تھیں۔ ڈیرے کے قریب ہوئے تو آتش بازی شروع ہو گئی۔ چودھریوں نے 303 کے راؤنڈ نکالے۔ گولے کی رسی کو ماچس دکھا کر کھال میں پھینکا گیا۔ دھماکوں سے فضا لرز اٹھی۔ یہ اعلان تھا کہ آج اس ڈیرے پر ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہے۔ آج کے بعد یہ میاں بیوی پکارے جائیں گے۔ میں نے سوچا، کتنے لوگوں کی محنت صرف ہوتی ہے اس ایک شادی میں۔ طلاق کے 3 لفظ گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ اچانک میری نظر مولوی صاحب پر پڑی۔ وہ اونچی پگڑ باندھے تھڑے پر چودھریوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، ہاتھ میں دفتر نکاح تھا۔ نیلے لٹھے کے تہمت پر سفید کرتا خوب جچ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آج کا دن واقعی بڑا کرما والا ہے۔ اس روز اگر چھرلی نہ چلائی جاتی تو شاید میرا کام بن جاتا۔ مقدر میں یہی لکھا تھا۔ ہوا یوں کہ گولے پٹاخے والوں کی ایک چھرلی غلطی سے آسمان کی بجائے زمین پہ آ نکلی۔ گھوڑا خوف سے بدکا اور ٹیٹنے مارتا بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈیرے پہ بندھے کتوں نے جلتی پہ تیل ڈالا۔ شاہ بالا گرا، اسے معمولی چوٹ آئی۔ گھوڑا دولہے کو لیتا ہوا کماد کے کھیت میں جا گھسا۔ کچھ لوگ ہنسے، باقی ڈھول شہنائی چمٹے چھوڑ کر کھیت کی طرف بھاگے۔
ہر طرف شور مچ گیا۔ بدقسمتی سے اس گھڑی مولوی صاحب کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ وہ تھڑے پہ اکیلے رہ گئے تھے، پہلے ہی تناؤ میں تھے، اب جو میں دکھائی دیا تو گھورتے ہوئے بولے، میں نحوست پہ یقین تو نہیں رکھتا، مگر آج تجھے دیکھ کر خیال بدل گیا ہے۔ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور امام صاحب؟ منحوس تو وہ ہیں جنہوں نے پٹاخے شرلیاں چلائیں۔ وہ بولے، جو شرلی تو نے چھوڑی ہے وہ کم ہے؟ سرے عام طلاق اور سرے عام رجوع۔ جب لوگ شریعت کا سرے عام کھلواڑ کریں گے اور اس پر انہیں کوئی ندامت اور پریشانی بھی نہیں ہوگی تو قوم پر اس طرح کے عذاب تو آئیں گے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں تو صرف آپ کو ملنے آیا تھا، اس لیے کہ اس معاملے کی کسی کو خبر نہیں سوائے آپ کے۔ اگر آپ میرا پردہ رکھ لیں اور اسے اللہ پہ چھوڑ دیں تو میرا گھر بس جائے گا۔ وہ بولے، تجھے کس نے کہا کہ کسی کو خبر نہیں؟ جمعہ کو تو پنڈ سے باہر تھا شاید، میں نے تقریر کی ہے مسئلہ طلاق پہ۔ تو ہی کہتا تھا نا کہ مولوی لوگ طلاق کا مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ چل خوش ہو جا، کھول کر بیان کر دیا۔ نام نہیں لیا تیرا، پر لوگ گندم کھاتے ہیں۔ پنڈ کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ تو نے ووٹی کو 3 طلاق دی ہے۔ وہابیوں سے فتویٰ لے کر آیا ہے، متعلقہ کو گھر میں وسا رکھا ہے۔ پتر اب تو پرے ہی فیصلہ کرے گی تیرا، ہمارے واسطے سے تو بات باہر ہے۔ مولوی صاحب کا بیان جاری تھا کہ کھیت کی جانب سے شور و غوغا ہوا۔ دلہا اور گھوڑا دونوں برآمد ہو گئے تھے، دونوں بسلامت تھے۔ دولہے کو دوبارہ صحرا اڑایا جا رہا تھا۔ دوسی اور خادو ڈھول کا چمڑا کس رہے تھے۔ استاد نظر شہنائی تھام چکا تھا، خسرا دریس مارنے کو تیار تھا۔ میں نے سلام کیا اور ٹوٹے قدموں سے واپس پنڈ کی طرف چل دیا۔ شہنائی کی آواز اب بہت دور سے آ رہی تھی، جیسے بال کھولے میت پہ کوئی بیان کرتا ہے۔ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ایک اور مصیبت راستہ روکے کھڑی تھی۔ دروازے پہ تالا پڑا تھا۔ اس نئی الجھن نے پریشانی کو سوا سیر کر دیا۔ بے شمار وہمیں مجھے جکڑنے لگے۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ گھر کو باہر سے تالا لگانا پڑے۔ گھر میں چوری ہونے کو تھا ہی کیا کہ تالے لگائے جاتے۔ عالیہ کو آس پڑوس جانا بھی ہوتا تو صرف لکڑی کا ہڑکا لگاتی تھی، یہ اندر باہر دونوں طرف سے کھل جاتا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح دروازے کی جھی سے جھانکنے لگا، پھر آواز لگائی، علی دروازہ کھولو علی، مگر یہ ایک بے وقوفانہ حرکت تھی۔ عالیہ اندر ہوتی تو باہر تالا ہی کیوں لگا ہوتا۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔